یہ ریڈیو قطر ہے۔ اب آپ محمود احمد سے خبریں سنیے۔ ابتدا میں پیش خدمت ہیں اہم خبروں کی سرخیاں۔ صاحب اسم امیر نے نیدرلینڈز کے بادشاہ کو ایک تحریری پیغام ارسال کیا ہے اور صاحب اسم امیر کو یورپی کونسل کے صدر کی جانب سے ٹیلی فون کال موصول ہوئی ہے۔ وزیر مملکت برائے امور خارجہ نے سینٹو ڈومینگو میں کل ڈومینیکن ریپبلک کے صدر کے ساتھ ملاقات کی اور انہیں صاحب اسم امیر کی جانب سے خیر سگالی کا پیغام پہنچایا۔ وزارت صحت کی رپورٹ کے مطابق ملک کے اندر گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران کرونا وائرس کے مزید 3712 مریضوں کے صحت یاب ہو جانے کے بعد اس وبائی بیماری سے شفا پانے والے افراد کی مجموعی تعداد اب 3,05,001 ہو گئی ہے۔ اور امریکہ کے صدر نے یوکرین کے صدر کو خبردار کیا ہے کہ اگلے ماہ فروری میں روس ان کے ملک پر حملہ کر سکتا ہے۔ یہ تھی اہم خبروں کی سرخیاں، اور اب سے چند لمحوں بعد تفصیل سے خبریں نشر کی جائیں گی۔ لیجیے اب آپ تفصیل سے خبریں سنیے۔ صاحب اسم امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی نے نیدرلینڈز کے بادشاہ بیلن الیگزینڈر کو ایک تحریری پیغام ارسال کیا ہے جس کا تعلق دو طرفہ تعلقات اور انہیں فروغ دینے کے وسائل سے ہے۔ کل نیدرلینڈز میں قطر کے سفیر ناصر بن ابراہیم اللنگواوی نے شاہی محل کے سیکریٹری جنرل ایرک فواز کے ساتھ ملاقات کی اور انہیں نیدرلینڈز کے بادشاہ کے نام صاحب اسم امیر کا مذکورہ پیغام پہنچایا۔ صاحب اسم امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی کو یورپی کونسل کے صدر چارلس مائیکل کی جانب سے ٹیلی فون کال موصول ہوئی ہے، جس کے دوران قطر اور یورپی یونین کے تعلقات اور دو طرفہ تعاون اور اسے فروغ دینے کے وسائل کا جائزہ لیا گیا۔ اس کے علاوہ باہمی دلچسپی کے علاقائی اور بین الاقوامی مسائل پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ اس سے قبل صاحب اسم امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی سے یورپی کمیشن کی پریزیڈنٹ ارسلا وانڈر لیون نے ٹیلی فون پر بات چیت کی تھی، جس کے دوران ریاست قطر اور یورپی یونین کے مابین تمام شعبوں میں تعاون کو فروغ دینے کے طریقوں پر غور کیا گیا۔ اس کے علاوہ باہمی دلچسپی کے اہم ترین علاقائی اور بین الاقوامی معاملات کے بارے میں بھی تبادلہ خیال کیا گیا۔ نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ شیخ محمد بن عبد الرحمن آل ثانی نے کینیڈا کی وزیر خارجہ مالنی جولی کے ساتھ ٹیلی فون پر بات چیت کی ہے، جس کے دوران دونوں ممالک کے تعلقات اور مختلف شعبوں میں تعاون کو فروغ دینے کا جائزہ لیا گیا۔ علاوہ ازیں باہمی دلچسپی کے علاقائی اور بین الاقوامی معاملات، خاص طور پر خطے کی تازہ ترین صورتحال پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ وزیر مملکت برائے امور خارجہ سلطان بن سعد المریخی نے کل سانٹو ڈومینگو کے صدارتی محل میں ڈومینیکن ریپبلک کے صدر لوئس ایبندر کے ساتھ ملاقات کی۔ ملاقات کے آغاز میں سلطان بن سعد المریخی نے صاحب اسم امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی کی جانب سے صدر لوئس ایبندر کو خیر سگالی کا پیغام پہنچایا، جس میں ان کی صحت اور تندرستی اور ملک اور عوام کی ترقی و خوشحالی کے لیے نیک خواہشات کا اظہار کیا گیا ہے۔ جواب میں ڈومینیکن کے صدر نے وزیر مملکت برائے امور خارجہ سلطان بن سعد المریخی سے کہا کہ وہ وطن واپس لوٹنے پر ان کی جانب سے صاحب اسم امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی کو خیر سگالی کا پیغام پہنچا دیں، جس میں صاحب اسم امیر کی صحت و تندرستی اور قطر اور اس کے عوام کی مسلسل کامیابی اور کامرانی کے لیے نیک جذبات کا اظہار کیا گیا ہے۔ معاون وزیر خارجہ اور وزارت خارجہ کی ترجمان لولوا بنت راشد الخاطر سے افغانستان میں برطانیہ کے مشن کے ناظم الامور ہیوگو شارٹر نے ملاقات کی ہے، جس میں دونوں ممالک کے درمیان افغانستان کے مسئلے، خاص طور پر انسانی امداد اور تعلیم کے شعبے میں تعاون کا جائزہ لیا گیا۔ دونوں جانب سے افغان عوام کو انسانی امداد کی فراہمی اور ترسیل میں مسلسل تعاون کی ضرورت پر زور دیا گیا۔ اس کے علاوہ ہر عمر کی تمام خواتین کے لیے تعلیمی مواقع فراہم کرنے کی اہمیت پر بھی زور دیا گیا ہے۔ کل جمہوریہ آئیوری کوسٹ میں قطر کے سفیر جابر بن جار اللہ المری نے دارالحکومت عابدجان کی میونسپلٹی ابوبو بیابو میں ایک ہیلتھ سینٹر اور ایک مسجد کی تعمیر کے منصوبے کا سنگ بنیاد رکھا۔
یہ منصوبہ قطر کی وزارت اوقاف اور اسلامی امور کے مالی تعاون سے مکمل کیا جائے گا۔ آئیوری کوسٹ کی سپریم کونسل آف امامز، مساجد اور اسلامی امور کے پریزیڈنٹ نے پوری دنیا میں اسلام اور مسلمانوں کی فلاح و بہبود کے لیے ریاست قطر کی خدمات اور کوششوں کے لیے صاحب اسم امیر کا شکریہ ادا کیا ہے۔ جمہوریہ کروشیا میں قطر کے سفیر شیخ محمد بن یوسف نے کل خارجہ اور یورپی امور کے وزیر گورڈن گریلک ریڈمین کے ساتھ ملاقات کی، جس میں دو طرفہ تعلقات کا جائزہ لیا گیا۔ بات چیت کے دوران جمہوریہ کروشیا کے وزیر نے قطر کے سفارتی کردار اور بین الاقوامی سطح پر قطر کی انسانی ہمدردی کے تحت کنٹریبیوشنز اور کوششوں کی تعریف کی۔ وزارت صحت کی رپورٹ کے مطابق ملک کے اندر گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران لوکل کمیونٹی میں کرونا وائرس کے 1265 نئے کیسز، جبکہ سفر سے لوٹنے والوں میں 478 نئے کیسز رجسٹر کیے گئے ہیں۔ وزارت نے اسی دوران میں کرونا وائرس کے مزید 3712 مریضوں کے صحت مند ہو جانے کی تصدیق کی ہے، جس کے بعد اس وبائی بیماری سے شفا پانے والے افراد کی مجموعی تعداد اب 3,05,001 ہو گئی ہے۔ بھارت کے دارالحکومت دہلی میں ویکنڈ کرفیو اٹھا لیا گیا ہے اور کرونا وائرس کے نئے کیسز میں تیزی سے کمی واقع ہونے کے بعد ریسٹورنٹس اور مارکیٹ پلیسز دوبارہ کھول دی گئی ہیں۔ تاہم نئے احکامات کے تحت شہر میں رات بھر کا کرفیو بدستور نافذ رہے گا اور اسکول اور دیگر تعلیمی ادارے بند رہیں گے۔ حکام کے مطابق دہلی میں کورونا کے نئے کیسز کی تعداد کل 4,291 ہو گئی، جبکہ 13 جنوری کو یہ تعداد 28,867 تھی۔ سرکاری اعداد و شمار کے مطابق شہر کے ہاسپٹلز میں کووڈ-19 کے لیے مخصوص کیے گئے 85% بیڈز خالی ہیں۔ پاکستان کی فوج نے کہا ہے کہ اس ہفتے کے آغاز میں ملک کے جنوب مغربی صوبے بلوچستان میں ایک سیکیورٹی چیک پوسٹ پر کیے گئے حملے میں کم از کم 10 فوجی جاں بحق ہو گئے۔ فوج کی جانب سے جاری کردہ بیان کے مطابق شدید فائرنگ کے تبادلے کے دوران ایک دہشت گرد ہلاک اور متعدد زخمی ہو گئے۔ فوج نے 3 مشتبہ افراد کو گرفتار کر لیا ہے۔ کسی گروپ نے اس حملے کی ذمہ داری قبول نہیں کی۔ واضح ہے کہ پاکستان کی فوج 10 سال سے زیادہ عرصے سے اس علاقے میں مسلح بلوچ علیحدگی پسند تحریک سے برسر پیکار ہیں۔ یہ خبریں ریڈیو قطر سے نشر کی جا رہی ہیں۔ بغداد سے آمدہ رپورٹس کے مطابق بغداد انٹرنیشنل ایئرپورٹ کے احاطے میں کم از کم 3 راکٹ گرے ہیں، جبکہ ایک راکٹ قریبی واقع امریکی ایئر بیس پر گرا، جس سے ایک غیر استعمال شدہ سویلین طیارے کو نقصان پہنچا۔ عراقی وزارت داخلہ کی رپورٹ کے مطابق راکٹ بغداد کے بین الاقوامی ہوائی اڈے کے رن وے یا پارکنگ ایریاز پر گرے۔ اس حملے کی کسی تنظیم یا گروپ نے ذمہ داری قبول کرنے کا فوری طور پر اعلان نہیں کیا۔ حکام کے مطابق حملے میں کوئی فرد ہلاک یا زخمی نہیں ہوا۔ عراقی ایویشن اتھارٹی کا کہنا ہے کہ اس حملے کے نتیجے میں ہوائی جہازوں کی پروازیں متاثر نہیں ہوئیں۔ واشنگٹن سے آمدہ رپورٹس کے مطابق امریکہ کے صدر جو بائیڈن نے یوکرین کے صدر ولادیمیر زیلنسکی کو خبردار کیا ہے کہ اگلے ماہ فروری میں روس ان کے ملک پر حملہ کر سکتا ہے۔ روس اور یوکرین کے درمیان کشیدگی اس وقت عروج پر ہے، جبکہ روس کے صدر ولادیمیر پوٹن کا کہنا ہے کہ مذاکرات کے ذریعے اس بحران کو ختم کیا جا سکتا ہے۔ امریکی وائٹ ہاؤس کی قومی سلامتی کی کونسل کی ترجمان ایمیلی ہارن کا کہنا ہے کہ صدر جو بائیڈن نے اس خدشے کا اظہار کیا ہے کہ روس فروری کے مہینے میں کسی بھی وقت یوکرین پر حملہ کر سکتا ہے۔ واشنگٹن میں چین کے سفیر کن گونگ نے کہا ہے کہ اگر امریکہ نے تائیوان کی آزادی کی حوصلہ افزائی کی تو چین اور امریکہ کے درمیان فوجی کشیدگی پیدا ہو سکتی ہے۔ سفیر کن گونگ نے اپنے ایک بیان میں زور دیتے ہوئے کہا کہ اگر تائیوان کے حکام، جن کی امریکہ حوصلہ افزائی کرتا ہے، آزادی کے حصول کے لیے جد و جہد جاری رکھتے ہیں تو اس بات کا امکان ہے کہ چین اور امریکہ کے مابین ایک فوجی تنازع کھڑا ہو سکتا ہے۔ 3 افریقی ممالک میں آنے والے طوفان سے مرنے والوں کی تعداد 70 سے زیادہ ہو گئی ہے، جبکہ امدادی کارکن سیلاب میں پھنسے ہوئے ہزاروں کی تعداد میں لوگوں کی مدد کر رہے ہیں۔ تیز ہواؤں، موسلا دھار شدید بارشوں اور دریاؤں اور ندی نالوں میں طغیانی کی وجہ سے بے شمار مکانات تباہ ہو گئے ہیں اور بہت سے لوگ ملبے میں دبے ہوئے ہیں۔ موزمبیق میں کم از کم 18 افراد ہلاک ہوئے ہیں، جبکہ مڈغاسکر میں 48 اور ملاوی میں 11 افراد جاں بحق ہو گئے ہیں۔ حکام نے چند دنوں بعد
بحر ہند سے آنے والے ایک اور طوفان کی وارننگ دی ہے۔ اور اب کچھ خبریں کرکٹ کھیل کے بارے میں۔ پاکستان سپر لیگ ٹورنامنٹ میں کل پشاور زلمی کی کرکٹ ٹیم نے کراچی کنگز کی کرکٹ ٹیم کو 5 وکٹوں سے شکست دے دی۔ ادھر انڈر 19 کرکٹ ورلڈ کپ کے سپر لیگ کوارٹر فائنلز میں 2 بار کی چیمپئن پاکستان کی ٹیم آسٹریلیا کی ٹیم کے ساتھ کھیلے گئے میچ میں 119 رنوں سے شکست کھانے کے بعد ٹورنامنٹ سے باہر ہو گئی ہے۔ آج 4 بار کی چیمپئن بھارت کی کرکٹ ٹیم کا مقابلہ بنگلہ دیش کی ٹیم کے ساتھ ہوگا۔ اور ایران کی حکومت نے محدود تعداد میں خواتین کو تہران میں عراق کے خلاف فٹ بال میچ دیکھنے کی اجازت دے دی ہے، جس نے 2022 کے قطر ورلڈ کپ کے لیے کوالیفائی کر لیا ہے۔ آخر میں اہم خبروں کی سرخیاں ایک بار پھر سن لیجیے۔ صاحب اسم امیر نے نیدرلینڈز کے بادشاہ کو ایک تحریری پیغام ارسال کیا ہے اور صاحب اسم امیر کو یورپی کونسل کے صدر کی جانب سے ٹیلی فون کال موصول ہوئی ہے۔ وزیر مملکت برائے امور خارجہ نے سانٹو ڈومینگو میں کل ڈومینیکن ریپبلک کے صدر کے ساتھ ملاقات کی اور انہیں صاحب اسم امیر کی جانب سے خیر سگالی کا پیغام پہنچایا۔ وزارت صحت کی رپورٹ کے مطابق ملک کے اندر گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران کرونا وائرس کے مزید 3712 مریضوں کے صحت یاب ہو جانے کے بعد اس وبائی بیماری سے شفا پانے والے افراد کی مجموعی تعداد اب 3,05,001 ہو گئی ہے۔ اور امریکہ کے صدر نے یوکرین کے صدر کو خبردار کیا ہے کہ اگلے ماہ فروری میں روس ان کے ملک پر حملہ کر سکتا ہے۔ ریڈیو قطر سے خبروں کا آج کا پہلا بلیٹن ختم ہوا۔